آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا، اس پر سحر ہو گیا، اس کو جنات لگ گیا، اس کو چڑیل لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آسان نسخہ ہر مصیبت سے بچنے کا، ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں۔ جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں، جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے، اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی، اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، جو باوضو رہتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ۔ استنجا کرو تو وضو کرو، بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو سارے نبیوں کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں کسی کے سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ حضور بالکل پہچانے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میری امت کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں ان کے چمکتے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر پہچان۔ اس لیے وضو کثرت سے کرو۔ دوسری اور آخری جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ جو رشتے ہو رہے نا، صرف گورا لڑکا چاہیے اور جو ہے وہ اونچا چوڑا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ ساری باتیں دماغ سے نکالو۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو، کلر کیسا بھی ہو لیکن سیرت اور کردار اور کیریکٹر میں وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ ٹوپی پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والا جمعہ کا وہ جمعہ والا مسلمان نہیں، اور صرف گوشت کھا کر مسلمان بننے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ وہ چلے تو اسلام جھلکے، وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے، وہ بولے تو اسلام جھلکے۔ کیسا؟ دیکھو مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چند یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں۔ چند یہودی ایک راستے سے جا رہے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرتا تو وہ مسلمان راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا، ہٹا دیتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر عمل کر رہا ہے۔ یہ پہلے مسلمانوں کی پہچان تھی۔ اور آج سب سے زیادہ گندگی جن کے محلے میں ہو، ایک دم کچروں کا ڈھیر پڑا ہو، بدبو آ رہی ہو، ننگے بچے گھوم رہے ہو، عورتیں کمر میں دوپٹے باندھ کر کے ہنڈے سے ایک دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو، سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی۔ اور اتنا عتی کرمن ہو کہ اگر ٹرک گزرنے کی جگہ ہو تو رکشہ بھی گزر نہ سکے، ایسی جگہ ہو، سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے، لوگ مسلمانوں کے محلے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہو اور مسلمان کو دیکھ لے تو اس کا ارادہ بدل جائے کہ بھئی مجھے نہیں ہونا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بدل گئے، دین سے دور ہو گئے۔ آؤ اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف۔ جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، ایک بات رشتوں کے حوالے سے کہ اپنے رشتے جو طے کرو نا، رشتے بیٹیوں کے اور بیٹوں کے، صورت مت دیکھو، سیرت دیکھو، سیرت دیکھو۔ سیرت بڑھتی رہے گی، صورت گھٹتی رہے گی۔ میں نے اپنے بچپنے میں کئی خوبصورت لوگوں کو دیکھا تھا، آج ان کے چہرے دیکھنے کے قابل بھی نہیں، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی۔
ہے ایسا، اور کل ہم لوگوں کے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا، ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے، آج وہ راتوں کو موت مانگ رہے، چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں۔ پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں، بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے۔ بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ میری قوم کے جوانوں، جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں، سن لو۔ اگر جوانی میں آوارگی کرو گے، جوانی میں عیاشیاں کرو گے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے، جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے، تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عزت جائے گی، بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے۔ اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں۔ یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو، جوانی میں عیاشی نہ کرو۔ جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا۔ آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی۔ اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو تو یہ جوانی چلی جائے گی۔ جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، یہ جوانی جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے، اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے۔ مگر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو نشے سے بچتے ہوئے گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو ظلم سے بچتے ہوئے گزارے۔ یعنی آج کل کے چھوکرے 16 17 سال کے کتا گولی، شراب، دادا گیری، گنڈا گردی، ایک دوسرے کو مار پیٹ، بکری پر جھگڑا ہوتا ہے اور کسی کا قتل ہو جا رہا ہے مالے گاؤں۔ کیا ہو گیا؟ بکریوں سے زیادہ کیا انسان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ میری قوم کے وہ لڑکے اگر یہ سمجھتے کہ میں اپنی جوانی کی قوت کی بنیاد پہ اس کو دباؤں گا، اس کو دباؤں گا، اس کو قتل کروں گا، تو سن لو، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ قتل کو سمجھتے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو اگر شہید کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کعبۃ اللہ کی حرمت سے کھلواڑ کیا جائے تو اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کے قتل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی ایک انسان کی جان کو بہت ہلکا سمجھ لیا اور جوانی کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ میں تلوار چلانے والے لڑکوں سے کہتا ہوں، ایک دن تم کو بھی بڑھاپا آئے گا، تم بھی جوانی سے ایک دن چھٹکارا لوگے، اور جوانی تمہاری مرضی سے نہیں جائے گی، جوانی آتی بھی اللہ کی مرضی سے اور جاتی بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔